مزدلفہ میں واقع ہے مسجد مشعر الحرام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد مشعر الحرام کی جگہ پر مزدلفہ میں وقوف فرمایا تھا۔ مزدلفہ کا جو وقوف ہے، جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے فجر کا تو وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو حاجی رات کو پہنچ جاتے ہیں مزدلفہ میں، لیکن وقوف کا جو واجب وقت ہے وہ اپنا ایک وقت ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقوف فرمایا تھا تو اس وقت یہاں مسجد نہیں تھی۔ یہاں بھی نہیں تھی مسجد نہیں تھی یہاں پر، بلکہ ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام تھا جبل قزح۔ لیکن قرآن نے اس جگہ کو مشعر الحرام قرار دیا، اور پھر عشاق نے یہاں مسجد بنائی۔ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ 3 صدی سے یہاں مسجد قائم کی گئی، اور اس کے بعد وہ وسیع ہوتی چلی گئی، اور آج بہت بڑی مسجد وہاں بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں تو کبھی اس کے قریب جانے کا موقع نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو افضل یہ ہے کہ اس کے پاس ہی ٹھہرا جائے، بشرطیہ کی جگہ مل جائے، کیونکہ وہاں کوئی خیمے تو ہوتے نہیں ہیں۔ جو جہاں جاتا ہے وہاں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ اب میلوں میل دور تک جناب مزدلفہ پھیلا ہوا ہے، تو جس کو جہاں جگہ ملے، اس کے علاوہ کبھی موقع ملے تو مسجد مشعر الحرام میں جا کر، ویسے بندی ہوتی ہیں، یہ پورا سال کھلتی نہیں، فضاؤں کو جا کر بندہ قریب سے دیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ مسجد خیف کے بارے میں نے پڑھا کہ یہاں علماء بطور خاص علم کی محفل سجایا کرتے تھے، اور مسجد خیف میں پورا سال جو ہے وہ علم کے حلقے سجے رہتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مسجد مشعر الحرام کی جو جگہ ہے، واضح رہے کہ قرآن میں مشعر الحرام کا لفظ آیا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے، اس جگہ کو مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ آئیے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔